کفر کو اسلام میں لانے کے لیے یا بگڑے ہوئے مسلمانوں کو صحیح اسلام میں لانے کے لیے اللہ نے صرف ایک نظام رکھا ہے. اس نظام کا نام ہے دعوت و تبلیغ. پوری تاریخ انسانیت کو چھان لیجیے، کبھی کفر اسلام میں نہیں آیا ہے سوائے اصحاب دعوت کی، اور کبھی بگڑے ہوئے مسلمان صحیح اسلام کے اندر نہیں آئے ہیں سوائے اصحاب دعوت کی. یہ سلسلے انبیاء جو ہے آپ کو نظر آئے گا، یا خالص کافروں میں ان کو بھیجا گیا ہے، ان کی تعداد بہت کم ہے. غیر مسلموں اور کافروں کی طرف جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے گئے ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے. جو مسلمان ہو کر زندگی کافروں کی گزارتے تھے ان کی طرف زیادہ انبیاء کو بھیجا گیا ہے. اکثریت انبیاء کی وہ ہے جو ایسے مسلمانوں کی طرف بھیجی گئی ہے جو مسلمان ہو کر اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ کے دین پر ایمان رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کا جب آتا ہے تو وہ غیر مسلموں کی طرح گزاریں. ان کی طرف جو انبیاء بھیجے گئے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. اور اگر آپ تاریخ میں تلاش کریں گے تو آپ کو ایک چیز عجیب نظر آئے گی. یا خالص مسلمان آپ کو پوری دنیا پر چھائے ہوئے نظر آئیں گے، یا خالص کافر آئیں گے. اس دنیا کے نظام میں اللہ کا جو نظام ہے وہ کیا ہے؟ اگر خالص مسلمان ہیں تو وہ آپ کو نظر آئیں گے اوپر، اگر وہ نہیں رہے تو خالص کافر جو ہے وہ اوپر نظر آئیں گے. یہ طبقہ جو مسلمان ہوا ہے بلحاظ اللہ پر ایمان رکھنے کے، اللہ کے کتاب اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے کے، اللہ کے دین کو حق جاننے کے، جو غیر مسلموں کی زندگی اپنا کر چلتا ہے، یہ تاریخ میں ہمیشہ آپ کو مار کھاتا ہوا نظر آئے گا. سب سے زیادہ ذلیل و خوار یہی ہوتی ہے. یہ جو آج آپ کہتے ہیں نا کہ کافر جو ہے وہ مسلمانوں کو یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، کافر کچھ نہیں کر رہا ہے. یہ تو اوپر کے نظام میں طے ہے، وہ نظام سارا کام کرا رہا ہے. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْهِمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. کہتے ہیں یہ انہوں نے تمہارے ساتھ تھوڑی دیا ہے، کان وعدًا مفعولا، یہ نظام میں طے ہے. یہ بات کہ مسلمان ہو کر زندگی غیر مسلم کی گزارے، شکلیں ان کی بنائے، کھانے پینے کا راستہ ان کا اختیار کرے، رہنے سہنے کے طریق ان کے اختیار کرے.
کہتے ہیں میری غیرت اس کو ہوا نہیں کرتی، اس لیے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب۔ کہا تم بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو، بعد کا کفر کرتے ہو۔ اس کے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ انکار نہیں کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ جب وقت آتا تھا ماننے کا کہتے تھے اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی کتاب کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے دین کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، اور جب چلنے کا وقت آتا ہو تو غیر مسلموں کی زندگی گزارتے تھے۔ اب اس کے لیے کیا کہا ہے کہ دنیا میں ان کو سب سے ذلیل اور خوار رکھنا یہ میری ذمہ داری ہے، اللہ کہتے ہیں۔ اب کون عزت دے؟ بنائے جاؤ منصوبے، آپ اسکیمیں چلائے جاؤ، شور مچائے جاؤ، بنتا کیا اس سے؟ تو جب امتیں اس میں پھنستی تھی تو ان کے دماغ میں ایک فطور آتا تھا، اس میں پھنستی تھی اور کافر پڑھائی کرتے تھے تو ان کے دماغ میں آتا کیا کہتے ہیں، ہم بہرحال مسلمان تو ہیں، وہ یہ کہتے ہیں ہم بہرحال مسلمان تو ہیں، وہ تو کافر ہیں۔ اب ضابطہ جو ہے وہ معلوم نہیں تھا، ضابطہ جو ہے وہ کیا تھا کہ مسلمان ہو کر کافر کی زندگی گزارے گا تو میرا ضابطہ یہ ہے کہ کفار کو مسلط کر کے ان کو پٹواؤں گا، اور اس کی وجہ بھی بتائی گئی ہے کہ ان کی پٹائی سے شاید اس کو اپنے راستے کی طرف رجوع نصیب ہو جائے اور یہ اپنی زندگی کو بدل لے۔ کیونکہ عذاب آخرت بڑا سخت ہے، شاید اس کو اس دنیا میں ہوش آ جائے گا۔ کافی دن کی بات ہے، میں کراچی میں بیان کر رہا تھا تو وہ جسٹس صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بعد میں مجھ سے کہا، کہنے لگے ہمارا یہ کیا بات ہے، اللہ نے مسلمان تو ہیں نا، بہرحال ان کے لیے اتنی سخت سزا کیوں کر رکھی ہے کہ دنیا میں ان کو ذلیل و خوار کر کے رکھوں گا اور آخرت میں اشد عذاب کی طرف لوٹا دوں گا، بہرحال مسلمان تو ہیں۔ میں نے کہا جسٹس صاحب یہ بات آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، روز تو ملاوٹ والوں کو آپ سزا دیتے ہیں کہ اس نے دودھ میں ملاوٹ کی ہے، اس نے مرچوں میں ملاوٹ کی ہے، اس نے فراچی میں۔ میں نے کہا ملاوٹ والوں کو کہ روز آپ ان کے خلاف جو ہے فیصلے نہیں دیتے؟ اس وجہ سے اللہ کہتے ہیں الا للہ الدین الخالص، خالص یا میرے بنو یا خالص چلے۔